السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ آئیے آج آپ کے لیے ایک نیا تحفہ، وہ کیا ہے؟ مول منشا حصہ دوم تمرین 32 کے قاعدے۔ ابھی 32 تمرین کی بات نہیں کر رہا ہوں، 32 سے متعلق جو سبق میں بتایا ہے اور سبق میں جو چیز بتائی گئی ہے ان کے بارے میں جو قاعدے ہیں انشاءاللہ اس پر ہم بحث کریں گے۔ اس کے اندر کیا قاعدہ ہے؟ مفعول فی کے بارے میں قاعدہ بتایا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جانیں گے، اس کے بعد اس کے اقسام جانیں گے، اس کے بعد اس کی شرائط کیا ہوتی ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم مفعول فی کا استعمال صحیح طور سے ہم کر سکیں۔ آئیے تعریف دیکھیے۔ مفعول فی یا ظرف، مفعول فی کہیے یا ظرف، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اس کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم منصوب ہے۔ مفعول فی کیا ہوگا؟ اسم ہوگا، فعل نہیں ہو سکتا۔ توجہ چاہیں گے؟ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا اور نہ ہی حرف ہوگا۔ ایک بات طے۔ دوسری چیز کیا ہوگا؟ وہ منصوب ہوگا جناب۔ منصوب ہونے کا مطلب ہے مجرور نہیں بن سکتا اور نہ ہی مرفوع ہو سکتا ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ جو فعل کے وقوع کی جگہ یا وقت کو بتائے۔ فعل کہاں ہوا، کب ہوا، یہ تین شرطیں اگر پائی جائیں تو وہ مفعول فی بن سکتا ہے۔ کیا؟ ایک اسم کا ہونا، دوسرا منصوب ہونا، تیسرا فعل کے وقوع کی جگہ یا وقت کو بتانا۔ اب دیکھیے یہ چیزیں مثالوں کے اندر پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے۔ آئے تطبیق کر لیتے ہیں۔ قرأ الولد القرآن صباحا۔ آئیے صباح پر گفتگو کرتے ہیں۔ اسم ہے، پہلی شرط کیا ہے؟ اسم کو ہونا، صباحا اسم ہے ایک۔ دوسرا کیا ہے؟ منصوب ہونا، یہ منصوب ہے، دو شرطیں پائی گئے۔ تیسرا کیا ہے؟ فعل کی وقوع کی جگہ یا وقت کو بتائے۔ اور یہ صباحن جو ہے، یہ قرأ جو فعل ہے، یہ فعل کا وقوع یعنی پڑھنا کب ہوا، تو صباحن صبح کو ہوا۔ یہ تمام شرطیں مفعول فی کی پائی جا رہی ہیں، لہذا صباحن کو ہم کیا بولیں گے؟ مفعول فی کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور دیکھیے دوسرا جلس الولد امام الاستاذ، لڑکا استاد کے سامنے بیٹھا۔ یہ لفظ امام دیکھیں، یہ اسم ہے ایک، نہ تو یہ فعل ہے نہ تو حرف ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ منصوب ہونا، منصوب ہے۔ امام نہ تو مرفوع ہے نہ تو مجرور ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ فعل کے وقوع کی جگہ یا وقت کو بتایا ہے کہ یہاں امام جو ہے اپنے سے ماقبل جو فعل ہے جلسہ، اس کے وقوع کی جگہ کو بتا رہا ہے، لہٰذا یہ امام کیا ہے؟ ہمارا ظرف ہے یا مفعول فی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مفعول فی کی جو دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان، یہ ثانیہ، ثانیتا، یہ مرزا ثانیہ نہیں، یہ سیکنڈ کے معنی میں ہے۔ ثانیتاً سیکنڈ، دقیقتاً منٹ، ساعتاً گھنٹہ، لیلاً رات، نہاراً دن، یوماً دن، اسبوعاً ہفتہ، شہراً مہینہ، سنتاً سال، عاماً سال، صباحاً صبح، مساءً شام، ظہراً ظہر کے وقت، عصراً عصر کے وقت، مغرباً مغرب کے وقت، عشاءً عشاء کے وقت، فجراً فجر کے وقت، بکرتاً صبح، عصیر شام، غداً کل، امس کل، صیفاً گرما کا موسم، شتاءً جاڑے کا موسم، ربیعاً موسم بہار، خریفاً موسم خزاں، اذ اور اذا جب، الآن اب، قبل پہلے، بعد بعد۔ یہ اس میں نہیں آئے گا، ٹھیک برابر ہے۔ ظرف مکان کیا ہے؟ امام سامنے، ورا پیچھے، تلکا مقابل، فوق اوپر، تحت نیچے، خلف پیچھے، تجا سامنے یا مقابل، اذا کے معنی بھی مقابل، یمین دائنا دائیں، شمال بائیں، شرقاً پورب، غرباً پچھم، لدا پاس، لدنا پاس، بین کے معنی
درمیان، سامنے، اینا، کہاں، اور بھی ہے اس کے، میں تھوڑا سا میں لکھا ہوں. تو یہ ہے مفعول فی کی اقسام. کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، ظرف زمان، ظرف مکان. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ظرف زمان اور ظرف مکان ان کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ کون سا لفظ آئے یہ ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ دیکھیے. یہ متا سے سوال اٹھائیے، متا. اب قرأ الولد القرآن صباحا، لڑکے نے قرآن صبح پڑھا. اب سوال کیجئے لڑکے نے قرآن کب پڑھا؟ متا قرأ الولد القرآن، کب پڑھا؟ اس کا جواب کیا آ رہا ہے؟ صباحا پڑھا. اس کو کہیں گے ظرف زمان بولیں گے. یاد رکھیے متا کا جواب ظرف زمان ہے، متا کا جواب ظرف زمان ہے، اور اینا کا جواب ظرف مکان ہے. دیکھیے این جلس الولد، لڑکا کہاں بیٹھا؟ جلس الولد امام الاستاذ. یہ جو ہے امام جو ہے اینا کا جواب ہے. یہ ہے ہمارا کیا ہے؟ یہ ہے یہاں پہ. یہ پہچاننے کا طریقہ ہے. اب آئیے تیسری چیز. کبھی کبھی ظرف جو ہے مشتقات سے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں ظرف کے قاعدے میں اگر مضارع کے عین کلمہ کو ضمہ ہو یا فتح ہو تو مفعل کے وزن پہ آئے گا. اگر عین کلمے کی کسرہ ہو تو مفعل کے وزن پہ آئے گا. جیسے سمع یسمع مسمع، ضرب یضرب مضرب. اگر اس طرح کے آپ استعمال کرنا چاہیں، مثلا ایک کو دیکھیے، جلست مجلس خالد، میں خالد کے بیٹھنے کی جگہ بیٹھا. یہ بھی ظرف ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جو مادہ ہے، توجہ چاہیں گے، یہ جیم لام یہ سین اس کا مادہ ہے، اس کا بھی مادہ وہی ایک مادہ ہونا ظرف کا، اور اس سے پہلے جو فعل ہے دونوں کا مادہ ایک ہونا تو ظرف ہوگا. اگر کوئی ایسا کہے مثلا جلست مقعد خالد، مقعد خالد، یہ مقعد کے معنی بیٹھنے کے معنی میں ہے، یہ بھی ظرف ہے. لیکن یہ جو جلسہ کا مادہ اور قعدہ کا مادہ بالکل الگ الگ ہے، لہٰذا اس کو ظرف میں شامل نہیں کریں گے. چلیے دوسری چیز کیا ہے؟ تو ظرف مکان میں ایک چیز اور بتانے کا ہے. مثال کے طور پر جلست امام الاستاذی، میں استاد کے سامنے بیٹھا. کتنا سامنے؟ ایک ہاتھ، 2 ہاتھ، 1 میل، کتنا سامنے؟ یہ مبہم ہے، غیر متعین ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ ظرف زمان متعین ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں مسجد میں بیٹھا، جلست فی المسجد. اب اس کے اندر صاحب کتاب بتانا چاہتے ہیں کہ مسجد جو ایک مخصوص دائرہ ہوتا ہے، 200 کلومیٹر 200 گز کا ایک مسجد ہے، وہ ہے ایک متعین جگہ ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر وہ مسجد شمار نہیں ہوتی، ایک متعین ہی ہے. تو بتا رہے ہیں کہ اگر ظرف مکان متعین ہو تو ایسی صورت میں آپ کو فی کو لانا ضروری ہے. یاد رکھیے، توجہ چاہیں گے، فی کو لانا ضروری ہے. اگر آپ ایسا کہیں بغیر فی کے، مثلا جلست المسجد، غلط، کیونکہ ظرف زمان متعین ہے اور متعین کے لیے ہمیں فی کا لانا ضروری ہوتا ہے. ہاں الا کچھ افعال ہے جو ظرف زمان متعین کے لیے فی بھی لا سکتے ہیں، فی بھی نہیں بھی لا سکتے. مثلا دخل ہے اور نزل ہے، سکن وغیرہ ہے. دخل تو دار بھی بول سکتے ہیں یا پھر دار بھی، دونوں بول سکتے ہیں. یہ نزل تو دار بھی بول سکتے ہیں، نزل تو پھر نزل فی دار، نزل فی دار بھی بول سکتے ہیں. سکن دار بھی بول سکتے ہیں، یہ پھر دار بھی بول سکتے ہیں. بس سمجھ میں آئی؟ اور ایک دیکھیں، اس میں تیسری چیز کیا ہے؟ کتو اوس آرامس. یہ کتو جو ہے ذہبت ما ذہبت الی السوق، کتو، یہ کتو جو ہے
یہ فعل ماضی کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یاد رکھیے قد تو فعل ماضی کی تاکید کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. میں کبھی بازار نہیں گیا, اتنا بڑا ہو گیا بازار گیا نہیں ہے. اگر یہ مضارع ہوتا تو کیا قد تو کی جگہ اوز استعمال کریں گے, لا اذهب الى السوق اوز بولیں گے برابر. اور ایک چوتھی چیز, اور اسی میں ایک امس آتا ہے, ذهبت الى السوق امسی. ایک ہوتا ہے امس ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے بالامس کا استعمال ہوتا ہے, الف لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیے اگر بغیر الف لام کے ساتھ استعمال ہو تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے. ابھی جو ہے آج سپوز مان کی 29 تاریخ ہے, تو اس سے کل یعنی 28 تاریخ کا دن جو ہے امس مراد ہے, تو یہ امس کے ساتھ لکھیں گے, یاد رکھیں. لیکن یہی اگر الف لام کے ساتھ ہو جائے, ذهبت الى السوق بالامس یا الامس اگر کہیں گے تو اس سے مراد ہے کل والا 28 تاریخ والا نہیں, 27, 26, 25, 24 گزرا جو بھی کل ہو سکتا ہے ایک چیز. آئیے قبلو اور بعدو. ذهبت الى السوق قبل خالد. یہ قبل بعدو اور فوقو یہ جو اسماء جہت جو ہے عام طور سے یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس کے مضاف کو محذوف کر دیتے ہیں. توجہ چاہیں گے, اس کے مضاف کو کیا کرتے ہیں محذوف کر دیتے ہیں اور دل میں ارادہ کر لیتے ہیں, دل میں ہم مان لیتے ہیں کہ مطلب یہ اس کے بعد. تو ایسی صورت میں کیا کریں, قبلو پڑھیں گے, ذهبت الى السوق قبلو بولیں گے. اگر دل میں ارادہ نہ ہو مضاف الیہ کا تو ہم کیا پڑھیں گے, قبلن پڑھیں گے. ذهبت الى السوق قبلن, کیا پڑھیں گے, قبلن پڑھیں گے. تو یہ تھی آج کی بحث ہماری مفعول فی سے متعلق. یاد رکھیے مفعول فی وہ اسم منصوب ہے جو اپنے سے ما قبل فعل کی کیا کرتا ہے, وقوع کی جگہ اور یا وقت کو بتاتا ہے. ایک جملے پہ اور کر کے ہم اپنے سبق کو ختم کر لیں گے, ٹائم بھی ہو رہا ہے. دیکھیے ذهبت الى السوق صباحا, اس کو آپ دوسرے طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں. مثلا ذهبت الى السوق في الصباح. لیکن یہ فی الصباح جو ہے اس کے اندر جو دیکھیے پوری شرطیں پائی جا رہی ہیں. مفعول فی ہونے کی شرط کیا ہے, اسم ہونا. اچھا صباح, ہاں یہ تو اسم ہے. منصوب ہونا, ارے رے رے یہ گڑبڑ ہو گیا, منصوب نہیں ہے, لہذا ہم اسے کیا کریں گے, مفعول فی سے خارج کر دیں گے. یاد رکھیے. اور دوسری ایک شرط کیا, اپنے سے کیا ہے فعل کی وقوع کی جگہ کو, وقوع کے وقت کی جگہ کو بتائے. دیکھتے ہیں ایک اور جملہ آپ کو دے دیتے ہیں, جیسے یوم الجمعۃ یوم مبارک, جمعہ کا دن مبارک دن ہے. توجہ چاہیں گے یہ یوم الجمعہ ہے, اس میں ہے لیکن منصوب نہیں ہے, یہ تو ظرفیت سے خالی ہو جائے گا. کیوں, اس لیے کہ یہ جو ہے فعل کی وقوع کی جگہ یا وقت کو نہیں بتا رہا ہے, لہٰذا اسے ہم مفعول فی سے یا ظرف سے خارج کر دیں گے. اب ٹائم ہو چلا ہے, اکبر کو اجازت دیجیے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو. لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور اس کی طرح سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور دعا کیجیے اس پر انشاءاللہ میں ویڈیو بار بار لاتا رہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.